السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظالم شوہر سے نجات حاصل کرنے کا وظیفہ۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بہت ظالم ہوتا ہے، ظلم پہ ظلم کیا جاتا ہے، اور بچی بیچاری ظلم سہتی رہتی ہے۔ وہ بولتی نہیں ہے، اس لیے نہیں بولتی کہیں میرا گھر برباد نہ ہو جائے، اس لیے نہیں بولتی ماں باپ نہیں ہے، بھائی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اس لیے نہیں بولتی کہ معاشرہ کیا کہے گا۔ تو آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ وظیفہ بتاؤں گا، کچھ باتیں بھی آپ سے عرض کروں گا جس سے انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ پہلی دفعہ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں فالو کر آگے شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ دیکھیں میرے واجب الاحترام بھائی دوست اور بزرگوں کی بات ذہن میں رکھیے، رشتے اللہ بناتا ہے، اور جب رشتے اللہ تعالیٰ بنا دے تو انسان کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے اس کو نبھا کرنے کی۔ ایٹی جو چوٹی کا زور لگا دے اس رشتے کو نبھا کرے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے، آپ کو ناحق ستا رہا ہے اور آپ پر ظلم کا انتہا کر دے اور آپ چپ کر کے برداشت کرتی رہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو اس کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا، آپ کو اس سے طلاق کا مطالبہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھی ہے، قرآن پڑھ کر دیکھا ہے، احادیث کا مطالعہ کر دیکھا ہے، اگر نبھا نہیں ہو رہا میاں بیوی کے درمیان تو ان میں رستہ یہی ہے کہ ان میں علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ یہ حق نہیں ہے کہ عورت جیسے ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے کہ اگر ظلم کر رہا ہے تو گھر والوں کو اگر بچی بتاتی ہے کہ مجھ پر میرے شوہر نے ظلم کیا ہے تو گھر والے یہی کہتے ہیں کہ بھئی برداشت کر لو، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے کرتے کرتے بعض بچیاں خودکشی کر لیتی ہیں، بعض بچے ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، اور بعض بچیاں اپنے آپ کو خود جو سے ختم کر لیتی ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے۔ اگر نبھا نہیں ہو رہا تو علیحدگی اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی وسیع زمین بنا رکھی ہے، بہت لوگ بنا رکھے ہیں، یہ مت سوچا کریں اگر اس سے علیحدگی اختیار کر لی تو کہاں سے ملے گا۔ اگر آپ نے حق پہ رہتے ہوئے حق کا بول بالا کیا ہے اور آپ نے بہت ظلم سہے ہیں اور آپ برداشت نہیں کر پا رہی، کوشش کی ہے گھر میں، تو آپ کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جی ایک در بند ہوگا، اللہ ہزاروں در کو آپ کے لیے کھول دیں گے۔ لیکن نیتیں صاف ہوں، ظلم کسی پر نہ ہو، زیادتی کسی پر آپ نے نہ کی ہو، تو انشاءاللہ جی رستے کھولنا اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے۔ بعض عورتیں بلا وجہ ہی طلاق لے لیتی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ایک وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں جو میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں، پریشان جو بھی ہے کسی مقصد کے لیے بھی اس وظیفے کو کیا جائے، اللہ اس میں ضرور کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ وہ وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اس کی تعداد ہے 450 دفعہ، 450 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، زیادہ نہیں پڑھنا، نہ کم پڑھنا ہے، تسبیح لے لیجئے، اس کے مطابق 450 دفعہ پڑھ لیجئے، اور جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا آپ اس کو کرتے رہیے۔ آپ طلاق لینا چاہتی ہیں یا آپ گھر بسانا چاہتی ہیں، پریشانی کو دور کرنا چاہتی ہیں، تو اس وظیفے کا لازماً اہتمام کر لیجیے۔ اور ایک درود پاک ہے، جو درود پاک آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بڑا خوبصورت درود پاک ہے۔ اگر آپ اس درود پاک کا اہتمام کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ فجر کے بعد، مغرب کے بعد یا پھر عشاء کے بعد اس کو 71 دفعہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ درود پاک کیا میں کوشش کروں گا کہ اس کو اسکرین پر دے دوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے۔ درود پاک ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب الفرق والفرقان وجامع الورق ومن ذلہ من سماء القرآن وعلی آل محمد وسلم۔ یہ درود پاک ہے، آپ اس کا اہتمام کیجئے۔ 71 دفعہ آپ نے 71 دفعہ پڑھنا، پھر پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب الفرق والفرقان وجامع الورق ومنزلہ من سماء القرآن وعلى آلہ محمد وسلم وعلى آل محمد وسلم۔ یہ درود پاک ہے، اس کو 71 دفعہ ہر نماز کے فجر، مغرب اور عشاء کے نماز کے بعد پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگے گی، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔